خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا پھر سے ایک بار رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئی صنف مکتوب نگاری کے بارے میں۔ یہ ویڈیو نمبر 16 ہے۔ اس سے پہلے میں نے کلاس 10th درخشاں کتاب کے صنف حمد، افسانہ اور پھر مضمون اور اس کے علاوہ ناول کے جو صنف تھے ان چیزوں پہ میں چرچا کر چکا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سب سے ایک نئی صنف پر آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری کا اردو سے کیا تعلق ہے اور ہمارے نصاب میں مکتوب نگاری سے متعلق کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں، میں انہی چیزوں پہ ابھی آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں مکتوب نگاری کے بارے میں۔ اس ویڈیو کا سب سے پہلا سوال، مکتوب نگاری کو کس کے دور میں ابتدائی طور پر منظم کیا گیا؟ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کو کس کے دور میں ابتدائی طور پر منظم کیا گیا؟ نواب الدولہ کے دور میں، آصف الدولہ کے دور میں، شیر شاہ سوری کے دور میں، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3، شیر شاہ سوری کے دور میں۔ مکتوب نگاری کو شیر شاہ سوری کے دور میں ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غالب نے اپنے احباب کو کس زبان میں خطوط لکھے؟ غالب نے اپنے احباب کو، اپنے محبین کو یا اپنے فالوور کو، فین کو کس زبان میں خطوط لکھے؟ فارسی میں، عربی میں، انگریزی میں یا پھر اردو زبان میں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4، اردو میں۔ کون سی زبان میں؟ اردو میں غالب نے اپنے احباب کو، اپنے محبین کو خطوط لکھے۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام کتنے مکتوب لکھے؟ غالب نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام کتنے مکتوب لکھے ہیں؟ آپشن اے 700، بی 600، ڈی 800 یا پھر 900؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4، آپشن ڈی میں جو دیا ہوا ہے 900۔ غالب نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام کل 900 خطوط لکھے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ غالب کے کتنے مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھی؟ یعنی غالب کے خطوط کے کتنے مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھی؟ 4، 5، 2 یا پھر 6؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے عود ہندی اور اردو معلیٰ یعنی 2۔ غالب کی زندگی میں ان کے خطوط کے 2 مجموعے شائع ہوئے تھے، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی چرچا کر چکا تھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دے دیں گے۔ پھر بھی میں آپشن پڑھتا ہوں، 1789 یا 1797، 1799 یا پھر 1795۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، 27 دسمبر 1797۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مرزا غالب کون سی جگہ پیدا ہوئے تھے؟ آپشن دیکھتے ہیں، دہلی، ممبئی، کولکاتہ یا پھر آگرہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آگرہ میں۔ کون سی جگہ میں مرزا غالب پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ غالب کی ماں کا نام کیا تھا؟ اشرف النساء بیگم، عزت النساء بیگم، شمس النساء بیگم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، عزت النساء بیگم۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ یہاں پوچھا جا رہا ہے ان کے ابو کا نام، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ کرم اللہ بیگ، عبداللہ بیگ، شمس اللہ بیگ یا پھر نصر اللہ بیگ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2، عبداللہ بیگ۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ غالب کب یتیم ہو گئے تھے؟ غالب کب یتیم ہوئے؟ آپشن اس کا دیکھتے ہیں،
جوانی میں، نوجوانی میں، بچپن میں یا پھر بڑھاپے میں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بچپن میں۔ بچپن کے عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے۔ ہم اگلے سوال کو پڑھیں گے۔ غالب کس کے مکتب میں تعلیم حاصل کیے تھے؟ غالب نے اپنی ابتدائی تعلیم کس کے مکتب میں حاصل کی تھی؟ آپشن اے مولوی مکرم، بی مولوی معظم، سی مولوی اکرام اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2 مولوی معظم۔ غالب مولوی معظم کے مکتب میں تعلیم حاصل کیے تھے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، غالب کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ غالب کتنے سال کے تھے کہ ان کی شادی ہو گئی؟ آپشن اے 13 سال، بی 15 سال، سی 14 سال یا پھر ڈی 12 سال۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے 13 سال۔ غالب کی شادی 13 سال کے عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ ہم اگلے سوال کو پڑھیں گے، جو ہمارا سوال غالب سے ہی متعلق ہوگا۔ کیا غالب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم، قمر النساء، شمس النساء یا پھر عزت النساء؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے امراؤ بیگم۔ غالب کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے۔ غالب کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1877، 1869، 1876 یا پھر 1880؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 1869، یعنی گاندھی کی پیدائش میرات العروس کی اشاعت جس سال میں ہوئی تھی، غالب کی وفات اسی سال میں ہوئی تھی۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ غالب کن 2 زبانوں میں خطوط لکھے ہیں؟ عربی اور فارسی، فارسی اور عربی، اردو اور فارسی، اردو اور انگریزی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3 اردو اور فارسی۔ غالب نے اردو اور فارسی 2 مضمون میں 2 زبانوں میں خطوط لکھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، غالب کے اردو میں خطوط کے کتنے مجموعے ہیں؟ 3، 2، 4 یا پھر 5؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2 غالب کے اردو میں خطوط کے 2 مجموعے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ کس کا قول ہے؟ مراسلہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیشن کو ہم نے بات چیت بنا دیا، یہ کس کا قول ہے؟ اقبال، فیض احمد فیض، ساحر یا پھر غالب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 غالب۔ غالب نے یہ کہا ہے کہ میں نے مراسلہ کو یعنی خطوط نگاری کو مکالمہ یعنی بات چیت بنا دیا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، جو کہ اس ویڈیو کا سب سے لاسٹ سوال ہوگا۔ غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت کے نام کب خط لکھا تھا؟ غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام کب خط لکھا تھا؟ آپشن دیکھتے ہیں، 1855، 1853، 1852 یا پھر 1860؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 1860۔ غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام 1860 میں خط لکھا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم نے اس ویڈیو میں غالب کے بارے میں، غالب کے خطوط کے بارے میں لکھا، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل تھا، غالب کے خطوط سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور آپ کے ایگزام میں یہ ہیلپ فل بھی ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، ملیں گے آپ سے پھر سے اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔